دیکھیے سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کا ترجمہ تفسیر ہم نے پڑھ لیا ہے، جن میں پہلی 2 آیتیں حمد و ثنا کی ضامن ہیں، ایمان کے بنیادی اصول اور اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کا بیان بھی ایک معجزانہ انداز میں آ گیا۔ اس تیسری آیت کی تفسیر میں آپ نے اب معلوم کر لیا ہے کہ اس کے صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم الشان انقلابی عقیدہ یعنی قیامت و آخرت کا بیان بھی معدلیل کے آ گیا ہے۔ اب چوتھی آیت کا بیان ہے کہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلی تینوں آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں نابود سے اللہ نے بود کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں بھی اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کی تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلیل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضائے طبیعی کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجات روا صرف ایک ہی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، تو اقتضائے عقلی و طبعی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اور صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ اسی اقتضائے عقلی و طبعی کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، عبادات و عنایات کے لائق صرف وہی ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا و درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی کام میں مدد مانگنے میں اس کا ذکر نہیں۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی بندگی اور ہر دینی و دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادات صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب 40 میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ اس لیے عبادت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرف ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کو، اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلیل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلیل کی علامت ہے، جیسے کہ رکوع و سجدہ۔ آخری 3 آیتوں میں جن میں انسان کی دعا و درخواست کا مضمون ہے، ایک خاص دعا کی تلقین یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے ترجمہ یہ بتلا دیجئے، یعنی ہم کو بتلا دیجئے راستہ سیدھا۔ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو
بتلا دیجئے راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ اترا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے یا گم ہو گئے۔ دیکھیے ہدایت کے معنی کیا ہیں؟ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا ہے۔ ہدایت کے اصل معنی ہے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا اور ہدایت کرنا۔ حقیقی معنی میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا فعل ہے جس کے مختلف درجات ہیں۔ ہدایت کے 3 درجات بتائے گئے ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے۔ کیا ہے؟ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہیں۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے موافق حیات و احساسات بھی رکھتا ہے اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو ہر کسی نوع میں کم کسی میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جواہر بہت کم ہے ان کو بے جان بے شعور سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ احکام الہی میں بھی ان کے ضعیف شعور کا اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں۔ ان کو ذی حیات جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے، اور جن میں حیات کے ساتھ ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف و درجات اور عقل و شعور کی کمی پیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شریعہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے کہ ان میں عقل و شعور مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے انواع و اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل ہی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ دیکھیے دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن و مسلم ہو جاتا ہے اور کوئی رد کر کافر ٹھہر جاتا ہے، اور کوئی اس کو رد کر کافر ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومن و متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ عمل صالحہ کے ساتھ ساتھ اسی درجے ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کے متعدد آیتوں میں اس زیادتی کا ذکر آیا ہے، مثلا والذین اہتدوا زادہم ہدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ دیکھیے درجہ ہدایت کی اس تشریح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے، اور اس کی مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا بھی نہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا ہے، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے، اور بڑے سے بڑے رسولوں
اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھ فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے۔ پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت ہونے کی اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے، ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ کو اس وقت حاصل ہوا ہو۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھائی گئی ہے کہ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی ہی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ اب یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ دیکھیے، سیدھا راستہ وہ ہے جس میں نہ موڑ ہو۔ مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا ہے اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ تفریط کے معنی کیا ہے؟ کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کا بتا دیا گیا ہے کہ جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے کہ ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفضیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آتی ہے الذین انعم اللہ علیہم من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین مقبولین، یعنی بارگاہ الہی کی یہ 4 درجات ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے تھے، جن میں کمالات باطن بھی ہوتے تھے، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، اور شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک کے دے دی، اور صالحہ وہ ہیں جو شریعت کے پورے متابع ہوں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک اور دیندار کہا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اعراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ دوسرے لفظوں میں احکام الہی کی تکمیل میں کوتاہی یعنی تفریط کرتے ہیں، جسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کی ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حد سے نکل کر افراط و غلوط میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ وہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہی کو خدا بنا لیا، اور ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانی، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیں، آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جو اعراضی نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، اور نہ ہی وہ راستہ چاہیے جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہیے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، اور جو شہوات اور اعراضی نفسانی کے اتباع سے نیز شباہت اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تفسیر ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ جس میں ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوں سے واضح فرما دیا۔ دیکھیے، آج ہماری سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی الحمدللہ۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی راہ بتا دے، آمین یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے، تب تک کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔